اور یہی دیکھیں آپ نے ابھی جو رانا ناز نے کال کی ہے، جی جی، تو یہ اسکول میں بچوں کو دیتے ہیں جی جی، اور وہ جہاں دیکھیں کتنی تبدیلیاں لائی ہوئی ہیں ان کے بچوں میں، اور کس طرح اصل میں ساری بات جو ہے وہ اویئرنیس کی ہے. یہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہے کہ اگر یہ ذیل سائنسز کے جو بھی سبجیکٹس ہیں اگر ان کی ٹریننگس ہو لیں، وہ پیرنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں، تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے بچوں کے اوپر. کیونکہ جب وہ یہ ٹریننگ حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بھی اسی انداز سے ٹریننگ دے سکیں گے. لیکن میں یہاں ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام بھی ہم نے بات کی، آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اسکول لیول پہ شروع ہو جاتی ہے اور اس لیول سے کہ جہاں یہ نرسری یا پرائمری جو کلاسز ہوتی ہیں، ہم یہ صرف ایک بچے کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں، ہم یہ پورے معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا اور اس کے فوائد بتائیں تاکہ والدین یہ سمجھ سکیں، کیونکہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن ہم ڈیٹیل میں سے بات کر سکیں، پیرنٹس کو میسیج مل سکے، ٹیچرز کو میسیج مل سکے، اور پرنسپلس کو میسیج مل سکے، اور جو اسکول اونرز ہیں ان کو میسیج مل سکے کہ اس سبجیکٹ کو شامل کرنے سے پورے معاشرے پہ کیا فرق پڑے گا. جی، میں نے عرض کیا کہ بنیاد جو ہوتی ہیں، بنیاد اگر کسی چیز کا صحیح نہیں ہے، بنیاد اگر کسی مکان کا صحیح نہیں ہے، تو اس بنیاد کو اگر ہم نے صحیح نہیں کی ہے تو مکان تو گرنے والا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں کہ یہ ہمارے آئندہ فیوچر کے لیے یہ مکان صحیح رہے گا، یا ایک چیز کی تعداد جب آپ صحیح سٹرونگ نہیں رکھتے ہیں تو اسے امید نہیں رکھنی چاہیے. تو ہماری جو بنیاد ہے اس معاشرے کی، اس کو بنیاد کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے، اور یہ بنیاد شروع ہوگا نرسری لیول سے، ہمارے گھر سے، اس ماں سے، ان والد سے جہاں پر وہ ایک ایز اے ٹیچر کام کر رہے، یعنی ماں باپ ایک ٹیچر کی طرح ہے، وہ بھی ایک ٹیچر ہے، کیونکہ وہ ٹیچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو. تو ہمارے سب ایسے ہیں کہ ہمیں سب کو تربیت دینا ہے. صحیح. اسکول میں ہمارے ایسے کیا ہو کہ پروگرامنگ ہو، اور پھر پیرنٹس کے لیے ہمارے ایسے پروگرامنگ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ویسا یہ ہو بھی رہے ہیں، ایک لیول تک ہو بھی رہے ہیں یہاں پر. اچھا. ٹیچر ٹریننگز ہوتی ہے، لیکن ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ. میں نے خود ٹیچر ٹریننگ ایک دن گیا ہوں. اچھا. میں نے بڑی بہترین طریقے سے ایک ٹیچر ٹریننگ تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کم جانتا ہوں. اچھا. ٹیچر ٹریننگ میں شاید میں کم جانتا ہوں. میں نے ایک کورس جوائن کیا. اچھا. ایک دن میں گیا تھا اور میں نے اس ٹیچرز کو سب کو میں جا کر ان کے آفس میں بیٹھا، میں کہ آپ لوگوں کی جو ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ کچھ زیادہ ہی مجھ سے جانتے ہیں، تو اس لیے میں آیا تھا. میں نے یہ ایک دن میں نے تربیت لی ہے آپ سے، بہت شکریہ. ایز اے ٹیچر مانتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے نہیں، یہ تو دنیا کا ایک ایڈوانس طریقہ ہے جو ہم ٹیکنیک سے جو ہم بتاتے ہیں. اچھا. تو ماں کیا میرے پاس کچھ اور طرح کی ٹیکنیکس ہیں. تو انہوں نے پھر کئی بار اس طرح کی، اور پھر میں نے خود انہیں لوگوں کو ٹیچنگ شروع کی ہے. انہوں نے اتنا بہتر پایا اور اتنا بہترین طریقے سے وہ ابھی کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کمی ہے، جتنا بہت امپرومنٹ کی بھی گنجائش ہے اس میں، بہت ضروری ہے. اچھا. تو یہ ہے ٹیچرز کے لیے ٹریننگ، ہمارے سمدائے ہیلنگ انرجی کا، HMF کا، اور PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز کے. ایک شخص کو پاور کو، ایک ٹیچر کو یا ایک والدہ کو ایک پاور مینجمنٹ آتا ہو، پاور اور جانتا ہو، اویئرنیس ہو انہیں ذیل سائنسز کا. جی.
اویئرنیس ہو کہ میں پاور کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کروں، کس طرح کی پاور کو استعمال کروں، اپنی لینگویج کا پاور، اپنی باڈی لینگویج کا پاور، اپنے مائنڈ کا پاور، اپنے اندرونی جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ان کے پاور کو کس طرح کے استعمال کریں، اور پھر اس پاور کو ٹیکنیکس سیکھ کر اور بچوں پہ کو بتائیں جائیں، بچوں کو صحیح تربیتیں استعمال کیا جائیں ہمارے ارد گرد، بلکہ ایڈلٹس کے لیے جو کہ بہت بڑی ہم، کیونکہ بچپن سے ہمیں اگر تربیت صحیح نہیں ملے تو ہم بڑی ہو کر بھی وہی رہیں گے. بات یہی ہے کہ ہمیں بچپن سے تربیت صحیح نہیں ملی ہے، بس اس لیے ہمارے ارد گرد جو ہے کبھی کبھی ہم ایسے خامیاں دیکھتے ہیں جو کہ بہت افسوس ہو جاتا ہے. صحیح بات، بہت افسوس ہوتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسپیشل چلڈرن جو ہوتے ہیں یا اسپیشل بچے ہم جسے کہتے ہیں، کچھ اس طرح کے مختلف پاکستان میں این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں کہ، اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں اپنے حوالے سے، کہ جو انہوں نے کچھ ایسے اسکولز ہیں کہ جہاں پہ اسپیشل بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایج تو ان کی ہو گئی ہے 12 سال یا 10 سال ہے، لیکن ان کا دماغ یا مائنڈ جو ہے وہ اس ایج کے ساتھ جو ہے وہ گرو نہیں کر سکا ہے. اچھا، وہاں جب میں نے دیکھا تو ڈیفینیٹلی ان کی، میں ایسے اسکولس والا کو میں نے وزٹ کیا ہے، بہت سارے اسکولس کو میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن وہاں میں نے کوئی ایسا خاص بہت ڈفرینٹ کوئی طریقہ کار نہیں دیکھا ہے اس کے اندر. تو کیا یہ ذیل سائنسز میں ان بچوں کے لیے کہ جو، میں آپ کو ایک بچی کے حوالہ دیتا ہوں، یہاں پر ہے، اسی کراچی میں ہے. اچھا، ماشاءاللہ ایک بچی ہے، ابھی ان کو ہوا کچھ عرصہ ہوا جو کہ ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ ایسے طریقے سے ہم شروع کیا کہ وہ بچی سے ملتے ہیں، ہم بہت پیار ہے اس بچی سے. اچھا، چھوٹے بچے ابھی 8 سال کے، اس طرح کے 8-10 سال کے تھے. تو میں تقریباً ہفتے میں ایک بار ضرور مل لیتا ہوں. اچھا، بس ویسے ہی اتنی پیاری بچی، اور ان میں اتنا چینج آ چکے ہیں کہ لوگ خود، ان کے پیرنٹس حیران ہیں کہ ہماری بچی میں کتنا چینج آ گیا. وہ خوشی سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی خوشیاں دی ہیں، اور اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں. شاید اس وقت بھی سن رہے ہوں گے کیونکہ وہ یہ پروگرام غور سے دیکھتے ہیں ہمیشہ. اچھا. تو کیا تھا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ اس کا ایج آگے بڑھ رہی تھی لیکن ذہن نہیں بڑھ رہا تھا؟ ذہن اتنا نہیں بڑھ رہا تھا، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا، اتنے پیارے بچے، اتنے اچھی بچی ہو، لیکن ان میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی بیماری نہیں. بس وہ پہلے میں نے دیکھا بچی کو کہ ان کا جو ہے یہ ابھی ایج سے ان کے ذہنی سطح تھوڑا سا پیچھے ہے، تو اس لیے یہ احساس ہے جیسے عمر بڑھتے جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہو جائیں گے. لیکن وہ چون کہ بہت پریشان تھے، بہت پریشانی کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنا تھا. اچھا، کیونکہ ان لوگوں سے ہمارے ایک ایسی وابستگی ہے جیسا کہ ہمارے اپنے فیملی کا ایک فیملی ممبرز کی طرح ہیں ہم. تو اس لیے پھر وہ بچے جو ہے نا، ہم نے ان لوگ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت نائس لوگ ہیں، بہت ایک اچھے لوگ ہیں وہ لوگ. اور اس کی وجہ سے ہمارے ایک ایسے تعلق بنے، پھر اس تعلق سے بچے جو ہے نا اب الحمدللہ بچے یعنی 80% ٹھیک ہوئی ہے، 80% ٹھیک ہوئی ہے بچے. ایسے بے شمار بچے ہمارے ملک کے اندر ہیں اور اس طرح کے کچھ اسپیشل بچوں کے اسکولز بھی ہیں. تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ان ٹیچرز کو، کہ جہاں وہ بچے ہیں اسپیشل بچے ہیں، ان ٹیچرز کو ایسی ٹریننگز دی جائیں کہ وہ بچے جو 10 سال کے بعد ریکور کر سکیں وہ اس سے پہلے ریکور کریں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پیسمدہ ہیلنگ انرجی میں یہ ہے، اور ایچ ایم ایف میں یہ ہے، یہ چیز ہے کہ ہم کسی کے ذہنی توازن کو برقرار رکھیں، ان کو بیلنس کریں، یا اگر ذہنی پسماندگی ہیں اس کو آگے بڑھائیں، اس کو بہتر کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے بہت سے
تربیت کے حوالے سے بچوں کے کانفیڈنس میں کمی ہوتے ہے، کبھی کبھی پڑھتا نہیں ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتا ہے، جس طرح بچوں کو ٹارچ کرنا، بچوں کو کچھ ایسے غلط بیہیویئر کرنا بچوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے بچوں میں کانفیڈنس کی کمی آنا اور بہت سی خامیاں آنا اس میں. اس حوالے سے ہم بچوں کے لیے یہی ذیل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں، PMBL ہے، HMF ہے، سمدہ ہیلنگ انرجی ہے، اس سے بچے 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا، ہم اپنی یہ بات جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کل اسپیشل بچوں کے حوالے سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو ہم ایک کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عدنان احمد بات کر رہا ہوں کراچی PIB کالونی سے. جی، عمیر احمد صاحب. سوال کرنا تھا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ نے سلام کیا ہے، ڈاکٹر صمد مسافر نے جواب دیا. چونکہ ٹیلی فون کا جو مائک ہے وہ میرے پاس ہے. بہرحال آپ کے سلام کا جواب دیا ڈاکٹر صمد مسافر نے. آپ عمیر اپنی بات جاری رکھیں. جی، میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی جو ہے سیریبرل پالسی ہے. تو ہم سمدہ ہیلنگ انرجی سے کس حد تک اور کتنا بچی کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ اچھا، اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ بس میں اپنی بچی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ویسے میں خود بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا. اور جو ہے وہ میں نے سمدہ ہیلنگ انرجی سے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں. جی جی. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی بچی کو کس حد تک جو ہے وہ فیور کر سکتے ہیں. کس بیماری کی بات کی آپ نے؟ مرگی کے حوالے سے بات کی ہے؟ مرگی نے سیریبرل پالسی، مطلب برین ہیمریج ہوا تھا. برین ہیمریج ہوا تھا. اچھا. 3 مہینے کی تھی. اب وہ 6 سال کی ہے. وہ اس وقت فزیکلی بھی جو ہے وہ ڈسیبل ہے اور مینٹلی طور پر بھی ڈسیبل ہے. اچھا، ٹھیک ہے. عمر، جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے ڈاکٹر صمد مسافر یقیناً آپ کو اس کا جواب دیں گے. آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. جی، ان کا سوال آپ نے سنا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچی ہے 6 سال کی، اس کو برین ہیمریج ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نہ صرف وہ فزیکلی بھی اس کے ساتھ پرابلمس ہیں، ڈسیبلڈ ہو گئی ہے وہ، اب مینٹلی بھی وہ ڈسیبلڈ ہے کافی حد تک. ان کے بچے کو کافی امپرومنٹ ہے. اچھا. یہ خود بتا رہے ہیں، اور ان کے جو والدہ ہیں وہ بھی کلاسز لے رہی. اچھا اچھا. اور ہاں، ان کی والدہ بھی کلاسز لے رہے اور یہ خود بھی، اور بتا رہے کہ بہت بہتر ہے. اچھا. کہ ان کے اپنے بچی ہے یا کسی اور کے بچے، اس طرح کی کچھ مجھے اتنا زیادہ، کیونکہ اتنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا. بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے جو کہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز. لیکن ان سے سنا میں نے کہ ہمارے اپنے بچے کہ کسی اور کے، کہ ان میں بہت سمدہ سے بہت ابھی تو وہ ابھی سیکھ رہے ہیں. اچھا. یہ لوگ ابھی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور تو وہ بہت اچھا بتا رہے کہ بہت امپرومنٹ ہے بچے کی. تو یہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اس سے کافی لوگ ٹھیک ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے.